آج جو سورہ ہے جس کی تلاوت ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ اخلاص کا لفظ اس سورے میں تو نہیں آیا، جیسا کہ سورہ فلق میں، فلق نام ہے، قل اعوذ برب الفلق لفظ فلق آیا، قل اعوذ برب الناس ناس کا لفظ آیا، سورہ ناس اس کا نام پڑا، لیکن اس سورے میں لفظ اخلاص نہیں آیا ہے۔ لیکن اس کا جو موضوع ہے، جو مضمون ہے، وہ اخلاص سے تعلق رکھتا ہے، تو اس موضوع کی مناسبت سے اور مضمون کی مناسبت سے اس سورے کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً لوجہ اللہ کام کرنا، یعنی آپ جو بھی کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اور اس کام سے جو مقصود ہو، جو مطلوب ہو، وہ اللہ کی ذات ہو۔ اس طرح جب آپ کوئی بھی کام کریں گے تو وہ کام آپ کا عبادت بن جائے گا، ورنہ کام چاہے جتنا اچھا ہو، جتنا خیر اپنے اندر وہ رکھتا ہو، جتنا اس سے فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہو، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے تو وہ بے سود ہے، بے فائدہ ہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ اجر و ثواب سے محروم رہیں گے۔ آپ چاہے جتنا کھانا لوگوں کو کھلا دیں، چاہے آپ جتنا پانی پلا دیں، جتنا ان کا علاج کروا دیں، جتنا ان کا وظیفہ مقرر کر دیں، جاڑے میں جتنے کمبل چاہے آپ بانٹ دیں، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو بیکار ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی نے ایک کمبل دیا لیکن اللہ کے لیے دیا، ایک نوالا کھلایا اللہ کے لیے کھلایا، ایک گھونٹ پانی پلایا اللہ کے لیے پلایا، ایک کیپسول کسی کے منہ میں ڈالا اللہ کے لیے کیا، تو اس کو ثواب اس کا ملے گا۔ کام میں جو وزن کام میں جو پیدا ہوتا ہے، یا کام کا جو حجم بڑھتا ہے، اس کا جو سائز بڑھتا ہے، وہ اخلاص سے بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک غبارہ لے لیجیے آپ، کتنے 4-5 انچ کا ہوگا، 2 انچ کا ہوگا، اتنا سا غبارہ آپ دکان سے خرید کے لائیے، لیکن آپ اس میں جب پھونکیں گے اور پھونکتے جائیں گے تو غبارے کا سائز بڑھتا جائے گا۔ تو جتنا ہمارے اندر اخلاص ہوگا اتنا ہی ہمارے عمل کا سائز بھی بڑھے گا اور ہمارے عمل کا وزن بھی بڑھے گا۔ اسی لیے جو آتا ہے کہ قیامت میں اعمال تولے جائیں گے، تو اعمال میں جو وزن بڑھے گا وہ کس سے بڑھے گا؟ اخلاص سے بڑھے گا۔ یا یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ تملأ ما بین السماء والارض، سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کو بھر دیں گے، یعنی ایک حصہ زمین پر ہوگا تو اس کا دوسرا حصہ کہاں ہوگا؟ آسمان پر ہوگا۔ تو یہ جو سائز بڑھے گا، چھوٹے سے کلمے ہیں، ایک سطر میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی اس کا سائز اتنا بڑھ گیا کہ ایک زمین پر ایک آسمان پر ہے، اس کا ایک سرا۔ کیوں؟ اخلاص سے، کیونکہ یہ وہ کلمے ہیں جو عام طور پر اس میں ریاکاری کے شائبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ آدمی چپ کے اپنی زبان سے ادا کرتا رہتا ہے، نہ دوسرا کوئی سنتا ہے، نہ دوسرا کوئی دیکھ پاتا ہے، نہ دوسرے کے علم میں آ پاتا ہے، اور نہ ان کلمات کو پڑھنے کے موقع پر کسی اور کا خیال آتا ہے۔ تو چونکہ اس میں اخلاص ہے، اس میں نیت ہے، تو نیت نے ان کا سائز اتنا بڑھا دیا، اور اسی نیت نے اعمال میں اتنا وزن پیدا کر دیا کہ بظاہر وہ معمولی سا نظر آنے والا عمل جو دنیا کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اللہ کی نظروں میں اس کی بڑی وقت ہوگی، کیونکہ وہ آپ نے کس کے لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا۔ تو اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ کہ جب آپ کوئی کام کرنے چلیں تو ذہن میں یہ خیال رہے کہ یہ میں ثواب کے لیے کر رہا ہوں۔ جب آپ کے ذہن میں ثواب کا تصور ہوگا، اجر کا تصور ہوگا، تو یقیناً ذہن میں کسی نہ کسی کونے میں یہ بھی ہوگا کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ ثواب وہی دے گا اور اجر وہی عطا فرمائے گا۔ تو اس سورے میں اخلاص کا لفظ نہیں آیا، لیکن موضوع کی مناسبت سے اس کا نام اخلاص ہے۔ اب اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ بہت چھوٹی سی سورہ ہے، صرف 4 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ سورہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور یہ سورہ جو بہت چھوٹی سی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی سورہ ہے یہ، اس طور پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک موقع پر صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آج تم لوگ بیٹھنا، میں تمہیں 1/3 قرآن کریم پڑھ کر سناؤں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوئے، آپ نے اس موقع پر صرف یہ سورہ پڑھی اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی آپ آئیں گے اور تلاوت کریں گے۔ جب آپ آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد فکأنما قرأ بثلث القرآن، جس نے سورہ یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لی گویا اس نے 1/3 قرآن کریم پڑھ لیا۔ قرآن کریم کے مضامین پر یا موضوعات پر اگر ہم غور کریں تو اس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یا دوسرے معنی میں اگر دوسرے پہلو سے غور کریں تو توحید ہے، احکام ہے اور قصص ہے۔ توحید دونوں حیثیتوں سے ہے، تو 3 حصے اگر آپ کریں توحید، رسالت، آخرت، تو 1/3 حصہ کس کا ہو گیا؟ توحید پر مشتمل ہو گیا۔ توحید، احکام اور قصص اگر لیں تو 1/3 تب بھی کیا ہوا؟ توحید ہو گیا۔ تو اس پورے اس تہائی حصے کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سورے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ مسجد قباء میں امامت فرماتے تھے اور ان کا یہ معمول تھا کہ جہری نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر کوئی دوسری سورہ ملایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو اس پر تھوڑا سا اشکال تھا کہ آخر ہر رکعت میں یہ سورہ کیوں پڑھتے ہیں۔ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ بھئی تمہارے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو تھوڑا سا اس پر اعتراض ہے کہ ہر رکعت میں تم یہی سورت کیوں پڑھتے ہو، اگرچہ دوسری صورتیں ملاتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سورہ مجھے بڑی محبوب ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ سورہ مجھے بڑی محبوب ہے۔ اب جواب سنیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر دیا، حبک ایہا ادخلک الجنہ، کہ اس سورہ سے جو تم کو محبت ہے، اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ کرے گی، یہ محبت کر دیا، یعنی جنت کی بشارت مل گئی صرف سورہ اخلاص سے محبت کرنے کی وجہ سے اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ سورہ اخلاص سے وہی محبت کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گا، کیونکہ اس میں صرف اور صرف کس کا تذکرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا جو صبح اور شام سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب آپ سوچئے کتنی چھوٹی سی سورت ہے، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ مطلب فقہا نے اس سے یہ مستنبط کیا ہے کہ جب سورہ اخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یا سورہ اخلاص کی تلاوت 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، تو اگر یہی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لی جائے تو گویا آپ نے پورے قرآن کریم کی تلاوت کر لی۔ آپ سوچئے کتنا مشکل کام ہے پورے قرآن کریم کی تلاوت کرنا،
لیکن 5 منٹ بھی شاید نہ لگیں گے، یہ سورہ آپ 3 بار پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ یا 5 منٹ میں آپ نے ایک قرآن کریم پڑھنے کا ثواب آپ نے حاصل کر لیا۔ یہ ہے اس سورے کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ تو ہم سب کو معمول بنانا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا بھی سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکیں۔ اس کا ایک معنوی فائدہ بھی ہوگا کہ ہمارے اندر انشاءاللہ کبھی شرک نہیں آئے گا، ہمیں شرک سے نفرت ہو جائے گی اس سورے کی بنا پر، اور اللہ تعالیٰ سے وہ محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی اللہ کی، جو شاید اور کسی کے دل میں اتنی نہ محبت نہ پیدا ہو۔ تو یہ سورے ہمیں توحید پر قائم رکھے گی اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے گی۔ اس نیت کے ساتھ بھی اس سورے کو پڑھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سورے کا آغاز بھی اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح سورہ فلق کا ہوا یا سورہ ناس کا ہوا۔ اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے، اور آپ کے توسط سے ہم سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ جو حالات اس وقت تھے وہ حالات ہمارے ملک میں آج ہیں۔ جو صورتحال بت پرستی کی اور شرک کی اس زمانے میں تھی بعثت سے پہلے یا بعثت کے وقت، وہی صورتحال آج ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو صورتحال بالکل یکساں ہیں، حالات بالکل ایک جیسے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہی جا رہی ہے، کس موقع پر کہی جا رہی ہے کہ جب مکے کے مشرکوں نے آپ سے آ کر ایک سوال کیا، اہل کتاب نے آپ سے آ کر سوال کیا، کیونکہ اس زمانے میں بہت سے بت ہوا کرتے تھے۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، اپنے ہاتھ سے وہ بناتے تھے، مختلف چیزوں سے بناتے تھے، آٹے سے بناتے تھے، سونے سے بناتے تھے، چاندی سے بناتے تھے، لکڑی کے بناتے تھے، تانبے کے بناتے تھے، اور نہ جانے کتنی دھاتوں سے وہ بنایا کرتے تھے۔ آج بھی اس طرح کی چیزیں اور شکلیں ہمارے سامنے ہیں، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس دور کو دیکھ سکتے ہیں اپنے اس ملک میں رہتے ہوئے، اس صدی میں اس زمانے کے حالات کو اور اس وقت کے ماحول کو اور بت پرستی کا جو طریقہ اور انداز تھا اس کو ہم بہت جس طرح ہم محسوس کرتے ہیں شاید دوسرے ملک میں رہنے والے اس طرح اس کو محسوس نہ کر پائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اپنے اللہ کا تعارف کرائیے، یعنی جب آپ نے مکہ مکرمہ میں توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو مشرکوں نے آ کر، کفار نے آ کر، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ نے آ کر آپ سے یہ کہا کہ جس خدا کی آپ دعوت دے رہے ہیں، جس خدا کی طرف آپ بلا رہے ہیں، ذرا اس خدا کا تعارف تو کرا دیجئے، اس کی صفات تو بتا دیجئے، آخر وہ کس چیز سے بنا ہے، کیونکہ ان کے یہاں کیا ہوتا تھا، خدا بنایا جاتا تھا، کس چیز سے بنا ہے، اس کا سلسلہ نسب کیا ہے، اس کے والد کون تھے، اس کی اولاد ہے کہ نہیں ہے، اس کو وراثت ملی کہ نہیں ملی۔ اس طرح کے وہ سوالات جو انہوں نے اپنے خداؤں کے بارے میں اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھے تھے، اپنے خداؤں کے بارے میں ان کے جو تصورات تھے، انہی تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر یہ سوال کیا۔ اس پر اللہ، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جہاں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یعنی اور انبیاء اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک فرق ہے، اور انبیاء سے ان کی قوم کے لوگوں نے جو سوال کیے تو نبیوں نے خود جوابات دیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ اللہ تعالیٰ کا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی سوال کیا گیا تو اس کا جواب قرآن کریم کی کسی آیت کے نزول کی شکل میں دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ یہاں سوال کیا جا رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جواب کون دے رہا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو اپنا تعارف اللہ کرائے، اس سے بہتر کوئی تعارف کرا نہیں سکتا ہے۔ تو کہا قل، یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ذرا بتائیے آپ کا خدا کون ہے، کیسا ہے، کس رنگ کا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، کیا اس کا سائز ہے، کیا اس کا حجم ہے، کیا اس کی قدرت ہے، کس کا وہ وارث ہے، کس کا وہ بیٹا ہے، اس کا شجرہ کیا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے۔ اس طرح کے سوالات یہ آپ سے کر رہے ہیں جاہلانہ، احمقانہ۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے ہو اللہ، وہ اللہ ہے، ٹھیک۔ اچھا، اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے، جو کفار تھے اللہ کو وہ بھی مانتے تھے۔ قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں تو کئی جگہ پر آپ یہ دیکھیں گے جب ان سے پوچھا گیا بارش کون برساتا ہے تو وہ اللہ کہتے ہیں،
औलाद कौन देता है? तो अल्लाह कहते हैं। इसीलिए बेसत से पहले भी, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का उस दिन तज़किरा हुआ, तो बेसत से पहले अल्लाह के साथ शुरू करना, अल्लाह के नाम से शुरू करना, इसका रवाज था। बस रहमान और रहीम की सिफत नहीं लगती थी, बिस्मिकल्लाहुम्मा वो पढ़ा करते थे और लिखा करते थे। इसीलिए सुलह हुदैबिया में जब वो सुलहनामा लिखा जा रहा था और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगाज में जब फरमाया कि लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उन्होंने कहा रहमान और रहीम को हम नहीं जानते, उसी तरह लिखिए जिस तरह पहले आप लिखा करते थे, यानी बिस्मिकल्लाहुम्मा। तो ये चीज तो उनके यहां थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने देवी देवताओं को बहुत से बना रखा था और समझते थे कि वो जरूरतें हमारी इनसे भी पूरी होती हैं और अल्लाह ताला ने कामों को तकसीम कर रखा है। तो कहा हु अल्लाह, वो कौन है? अल्लाह है। अब अहद उसके बाद आया। अहद का ये जो लफ्ज है, एक लफ्ज आता है वाहिद और एक लफ्ज आता है अहद। हम आप समझते हैं कि वाहिद के माने भी एक और अहद के माने भी एक। अहद के माने हैं यकता और यगाना, समझे आप? अहद और रहमान ये वो दो चीजें हैं या दो सिफतें हैं या दो कलमे हैं जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और की सिफत के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। रहमान और रहीम है, आप कह सकते हैं कि हामिद बड़ा रहीम है, लेकिन हामिद रहमान है, यह नहीं कह सकते। रजुलुन वाहिद, एक आदमी कह सकते हैं, लेकिन रजुलुन अहद नहीं कह सकते हैं। तो ये अहद वो सिफत है जो अल्लाह के लिए मखसूस है, रहमान वो सिफत है जो अल्लाह ताला के लिए खास है। तो यहां पर इस मौके पर बजाय वाहिद के लफ्ज अहद इस्तेमाल हुआ है। अहद कहते हैं यगाना और यकता, यानी जिसका कोई जुज ना हो, जिसका कोई जुज ना हो, जो किसी से मुरक्कब ना हो, जो अज्जाए तरकीबी से पाक हो, जो अनासिर से मुनज़्ज़ा हो, उसको कहेंगे अहद। बात समझ में आई? वाहिद और अहद में यह फर्क है। वाहिद में कसरत भी हो सकती है, अहद में कसरत नहीं हो सकती है। कसरत वाहिद में कैसे हो सकती है? आप कहते हैं कि एक आदमी, एक फर्द हुआ, एक जमात। जमात किसे कहते हैं? कई अफराद के मजमूए का नाम। तो एक वहां पर भी आ रहा है, लेकिन आदमी कितने हैं? एक नहीं, कई हैं। एक ग्रुप, एक ग्रुप एक आदमी को नहीं कहेंगे, कई आदमियों पर मुश्तमिल एक ग्रुप, वहां पर भी आप लगा रहे हैं वाहिद, अहद नहीं लगेगा वहां पर। तो वाहिद में कसरत का एहतिमाल है, अहद में कसरत का कोई इम्कान नहीं है। तो अल्लाह के लिए जो सिफत इस्तेमाल हुई है वो अहद। उसके बाद अल्लाहु समद, वो अल्लाह, और एक तो अहद हो गया कि उसका कोई जुज नहीं है, वो किसी से मुरक्कब नहीं है, वो अज्जाए तरकीबी से पाक है, वो अनासिर तरकीबी से मुनज़्ज़ा है। यह है वो अल्लाह जिसकी मैं दावत दे रहा हूं। तुम्हारे जो माबूद हैं, अब तुम उनको मुकाबले पर रख के देख लो कि उनकी हैसियत क्या है। उसके बाद असमद, समद के बहुत माने आते हैं। उसमें एक माना यह भी है कि समद उस जात को कहेंगे कि जिसको किसी की जरूरत ना हो, जो किसी की मोहताज ना हो, और हर चीज, कायनात की हर शय उसकी मोहताज हो। अब इसमें उनका जो सवाल था कि वो किस चीज से बना है, उसका जवाब है ये। अगर आप किसी चीज के बारे में, मतलब जो माबूद वो बनाते थे अपने, जिन चीजों का मैंने नाम लिया, इन चीजों से बनाते थे, तो इसका मतलब यह है किसी भी चीज, आप एक घर बनाइए, ठीक, जब आप घर बनाएंगे तो घर में, घर बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी ईंटों की, सीमेंट की, सरिये की। तो घर से पहले वजूद किसका हुआ? ईंटों का हुआ कि नहीं हुआ? सीमेंट का हुआ, सरिया का हुआ। तो अगर आप एक बुत बना रहे हैं सोने का, तो उस बुत से पहले वजूद किसका हुआ? सोने का हुआ। अल्लाह ताला अपना तारुफ क्या करा रहा है? हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, कि वही है जो पहला है,
کیا مطلب پہلے کا؟ کہ اپنی صفات اور اپنی ذات میں وہ سب سے پہلے ہے، اس طور پر کہ وہ اس وقت بھی تھا جبکہ کسی چیز کا وجود نہ تھا۔ تو اگر ہم اس کو مانیں کسی چیز کا بنا ہوا، تو وہ جس چیز سے بنا ہے اس چیز کا وجود اس سے پہلے ماننا پڑے گا۔ تو یہ اول کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کے بعد والآخر کیا ہے مانے؟ وہی آخر ہے، یعنی دنیا میں کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب فنا ہو جائیں گی، سب مٹ جائیں گی، سب اپنا وجود کھو دیں گی، لیکن کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن رب ذو الجلال کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ وہی گویا ابتدا ہے اور وہی کیا ہے؟ انتہا ہے۔ وہ ظاہر، وہی کیا ہے؟ ظاہر ہے، یعنی ظاہر سے مطلب کیا ہوا کہ ہر ایک ایک ذرہ اس کے وجود کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ایک ذرہ چیخ چیخ کر یہ اعلان کرتا ہے، پکار پکار کر کہتا ہے کہ مجھ کو وجود بخشنے والی کوئی ذات ہے۔ اتنا ظاہر ہے، آپ جس کو بھی دیکھیں، اس کی مخلوق میں سے جس مخلوق کو دیکھیں، وہ مخلوق اعلان کر رہی ہے، وہ ظاہر کر رہی ہے اس بات کو کہ اللہ موجود ہے، اسی نے مجھے بنایا، وہی میری پرورش کر رہا ہے، وہی میری نگہداشت کر رہا ہے، وہی میری نگہبانی کر رہا ہے، وہی میری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ وہ اتنا ظاہر ہے، جدھر بھی آپ نظر ڈالیں وہ نظر آئے گا۔ الباطن، وہی مخفی بھی ہے، مستور ہے، پوشیدہ ہے، اس طور پر کہ ہمارے حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے کانوں سے اس کی آواز نہیں سن سکتے، ہم اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار نہیں کر سکتے، ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو نہیں سکتے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ سب کو کیا کر رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ، وہ معبود، وہ خدا جس کی دعوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں شروع کی تھی، اور جس پر یہ سوالات انہوں نے کھڑے کیے تھے، اور ان سب کے سوالات 4 آیتوں میں، یعنی 2 لائنوں میں، 2 سطروں میں دے دیے گئے، اور ہر چیز کا جواب ان کو مل گیا۔ اس کے بعد اللہ صمد، یہ بات ہو گئی کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کی ضرورتیں وہاں سے پوری ہوتی ہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیا لم یلد ولم یولد، لم یلد کہ اس نے کسی کو جنا نہیں، اس نے کسی کو جنا نہیں۔ اس میں نفی ہو رہی ہے عیسائیوں کے عقیدے کی، اس میں نفی ہو رہی ہے یہودیوں کے عقیدے کی، اور اس میں نفی ہو رہی ہے خود کفار اور مشرکین کے عقیدے کی۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ عزیر علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ان کا کیا کہنا تھا؟ عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ قرآن کریم میں کہا گیا ام لہ البنات ولکم البنون، ان کا عقیدہ تھا فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اس کا جواب کیا دیا قرآن کریم میں؟ یعنی اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور خدا کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ تمہارا خود اپنا حال یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کی خوشخبری تمہیں دی جاتی ہے تو تمہارا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اتنا ناپسند کرتے ہو بیٹیوں کو، اور وہی اپنی ناپسندیدہ چیز کی نسبت کس کی طرف کرتے ہو؟ خدا کی طرف کرتے ہو۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ماں ہو، بیوی ہو۔ قرآن کریم میں کیا کہ لم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی زوجہ نہیں ہے۔ تو یہ سارے جو عقائد تھے یا یہ جو تصورات اور جو خیالات تھے سب کی نفی کر دی گئی لم یلد کہہ کر۔ اس کے بعد جو ان کا یہ سوال تھا کہ ولم یولد کا یعنی کے ذریعے جو جواب دیا جا رہا ہے کہ ان کا شجرہ نسب کیا ہے، ان کا سلسلہ کیا ہے، تو کہا کہ لم یولد، کوئی باپ نہیں، اسی سے ابتدا ہے۔ اگر اس کا باپ مانا جائے تو باپ کا وجود پہلے ہوا، پھر ابتدا گویا باپ سے ہوئی،
تو خدا کے بارے میں جو یہ عقیدہ ہے کہ هو الاول، وہ عقیدہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ثابت ہوگا۔ جو اعلان قرآن کریم میں کیا جا رہا ہے وہ اعلان گویا باطل ہو جائے گا۔ تو لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، کیونکہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ اس کا جز ہوگا، اور وہ بیٹا اس کی حاکمیت میں شریک بھی ہوگا۔ تو سرے سے شرک کی نفی کی جا رہی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ تو ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مثیل نہیں، کوئی اس کا نظیر نہیں۔ تو بہرحال یہ سورہ اخلاص، جس کی تلاوت تو شاید نہیں ہو گئی تھی، جس کی تلاوت ہم نے اور آپ نے کی، اور جس کا مختصراً اس کی تفسیر بھی بیان کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا۔ تو اس جو شروع میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں اولی مخاطب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن آپ کے توسط سے یہ خطاب ہم سے بھی کیا جا رہا ہے۔ اپنے اس جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں کا جو ماحول ہے، یہاں جو تعلیمی نظام ہے، جو نئی تعلیمی پالیسی ہے، یہاں جو اسکول ہیں، چاہے وہ اسکول سرکاری ہوں یا مشنری سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں کی جو تعلیم ہے، وہاں کی جو تربیت ہے، وہ ہمارے اندر وہ تصور پیدا کر رہی ہے، وہ عقیدہ ہمارے اندر رچا اور بسا رہی ہے جو اس عقیدے کے خلاف ہے جس عقیدے کی ہمیں دعوت دی گئی ہے اس سورے میں۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی اولاد کو لے کر فکر نہیں کریں گے، تو آپ سورہ اخلاص کو سامنے رکھیے اور وہاں کے اس تعلیم کو، تربیت کو اور اس ذہن سازی کو سامنے رکھیے جو ان اسکولوں میں کی جا رہی ہے، تو ہمارے بچوں کا عقیدہ محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے بچے جب وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں، وہاں سے تعلیم لے کر آتے ہیں، وہاں اپنے ٹیچروں کی جو گفتگو اور باتیں سن کر آتے ہیں، یقیناً وہ بڑی خطرناک ہیں، اتنی خطرناک ہیں کہ اگر ماں باپ تھوڑا سا غور کر لیں تو ان کی نیند حرام ہو جائے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یا حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس سوال کو بار بار اپنی تقریروں میں بیان کیا کرتے تھے، ماذا تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ تو یہ اطمینان اپنی اولاد کی طرف سے کر لینا، یہ ہر والدہ، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو جو یہاں کا ماحول ہے اور جس طرح بار بار واپسی کی بات کہی جا رہی ہے، اور جس طرح اس ملک میں گویا ارتداد کی ایک لہر چل رہی ہے اور بہت آسانی سے لوگ ان جگہوں پہ جانے لگے ہیں اور وہ کام کرنے لگے ہیں جو توحید کے سراسر منافی اور توحید کے سراسر خلاف ہیں، اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو ہمارا اس توحید کے عقیدے پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ اور ہم چاہے باقی رہ جائیں، لیکن ہماری اولاد کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ان کا عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور وہ توحید، جو توحید گویا بنیاد ہے، جو توحید گویا چابی اور کنجی ہے جس سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے، وہ جب چابی ہی ہمارے پاس نہ ہوگی تو وہ دروازہ ہم کہاں سے کھول پائیں گے؟ تو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، نظر رکھنے کی ضرورت ہے، لڑکوں سے پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے سامنے بار بار اس سورے کی روشنی میں عقیدہ توحید کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے دل میں اور دماغ میں اس طرح یہ توحید رچ بس جائے کہ کوئی طوفان آ جائے، کوئی آندھی آ جائے، چاہے جو نظام تعلیم کا بنا لیا جائے، جتنی بھی کوشش کر لی جائے، وہ ان کا عقیدہ ذرا بھی ڈگمگا نہ سکے۔ یہ ہم سب کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اور خاص طور میں اس وقت جو صورتحال ہے اور جو حالات، جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، اور جو لوگوں کے عزائم اور منصوبے ہیں اور جو ان کے ارادے ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے ہیں کہ ہماری نیند اڑانے والے ہیں، لیکن ہم لوگ زیادہ توجہ اس طرف نہیں دے پا رہے ہیں، دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ سب سے مقدم یہی کام اس وقت ہونا چاہیے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔